تاریخ کے سینے میں ایک راز دفن ہے، ایک ایسا راز جس نے بادشاہوں کو خدا جیسا اختیار دیا اور دشمنوں کو سانس لینے سے پہلے ہی موت کی خبر سنا دی۔ یہ راز کاغذ پر لکھا نہیں گیا، یہ خون میں تراشا گیا، سزا میں آزمایا گیا اور جنگوں کی آگ میں مضبوط ہوا۔ دنیا اسے ارتھ شاستر کے نام سے جانتی ہے، لیکن اہل دانش اسے طاقت کا سیاہ دستور کہتے ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ سلطنتیں ہمدردی سے نہیں، خوف اور تدبیر سے بنتی ہیں۔ یہاں بادشاہ وہ نہیں جو تخت پر بیٹھے، بادشاہ وہ ہے جو دماغوں پر حکومت کرے۔ یہ وہ علم ہے جو سکھاتا ہے کہ دشمن کو تلوار سے نہیں، اس کے اعتماد کو توڑ کر مارو۔ ریاست کو خیرات سے نہیں، خفیہ پلاننگ سے بچاؤ۔ جبکہ اتحادی دوست نہیں، وقتی ضرورت ہوتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو سچائی کو بھی جھوٹ کے خنجر سے ذبح کر دو، بس سلطنت باقی رہنی چاہیے۔ یہی علم تھا جس نے ایک گمنام نوجوان چندر گپت کو تاریخ کا شہنشاہ بنا دیا، اور یہی علم آج بھی حکمرانوں کے ایوانوں میں سرگوشی بن کر زندہ ہے، ایجنسیوں کی فائلوں میں چھپا ہوا ہے، جنگی میزوں پر خاموش بیٹھا ہے۔ ہزاروں سال بعد بھی دنیا اس کتاب سے ڈرتی ہے، کیونکہ یہ اخلاق نہیں، طاقت کی عبادت ہے۔ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ صفحات جنہیں پڑھ کر سلطنتیں اٹھتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم داخل ہونے والے ہیں ارتھ شاستر کے سیاہ ترین رازوں میں۔ ویلکم ٹو دی موسٹ ڈینجرس بک ایور ریٹن، ارتھ شاسترا، نالج دیٹ کلز۔ ارتھ شاستر تعارف۔ ارتھ شاستر قدیم ہندوستان کی ایک مشہور اور اہم کتاب ہے جو حکمرانی، سیاست، معیشت، فوجی حکمت عملی، جاسوسی، انتظام سلطنت، ٹیکس نظام، انصاف، تجارت اور بین الاقوامی تعلقات پر جامع رہنمائی پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب چانکیہ، جنہیں کوٹلیہ یا وشنو گپت بھی کہا جاتا ہے، نے لکھی۔ چانکیہ موریہ سلطنت کے عظیم وزیر اور دانشور تھے، جنہوں نے چندر گپت موریہ کو پہلی متحدہ بھارتی سلطنت کا حکمران بننے میں مدد دی۔ یہ کتاب تقریباً چوتھی صدی قبل مسیح میں لکھی گئی۔ اس میں 15 کتابیں اور 180 سے زیادہ ابواب شامل ہیں، جن میں ان اہم موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ ارتھ شاستر ایک طویل عرصے تک لاپتہ اور گمنام رہی۔ 1909 میں کہیں جا کر اسے ڈاکٹر شاستری نے میسور کی ایک لائبریری سے دریافت کیا اور پھر اپنی سرکردگی میں اسے شائع کروایا۔ اہم موضوعات: حکومت اور بادشاہت کے اصول، وزیر، گورنر، سپہ سالار اور عدالتوں کا نظام، ٹیکس اور مالیات کا نظم، تجارت، منڈی اور اجناس کی قیمتیں، فوج اور دفاعی حکمت عملی، بین الاقوامی تعلقات اور سفارتکاری، دشمن ملک کو کمزور کرنے اور اتحادی مضبوط بنانے کے طریقے، جاسوسی اور خفیہ نظام۔ ارتھ شاستر ایک ایسی تاریخی، سیاسی اور معاشی دستاویز ہے جس نے نہ صرف موریہ سلطنت کو مضبوط کیا، بلکہ آج بھی اسے دفاع، حکمرانی، پبلک ایڈمنسٹریشن اور سیاسی سائنس کے طالب علم بہترین حوالہ کے طور پر پڑھتے ہیں۔ کوٹلیہ چانکیہ کا ایک بڑا علمی کارنامہ اس کی تصنیف ارتھ شاستر ہے۔ ارتھ شاستر سے مراد عزم یا ارادوں کی کتاب ہے۔ ارتھ سنسکرت میں عزم، ارادے یا نیت کو کہتے ہیں، جبکہ شاستر کا مطلب کتاب ہے۔ اگرچہ مغربی فلسفیوں افلاطون اور ارسطو نے بھی تقریباً اسی زمانے میں علم سیاسیات پر اہم کتب تصنیف کی تھیں، مگر ارتھ شاستر ان اہم مغربی تصنیفات سے بھی کہیں بہتر طور پر اور سائنٹیفک بنیادوں پر لکھی گئی کتاب ہے۔
اسے اس کے موضوع کے اعتبار سے محققین نے دنیا کی عظیم کتابوں میں شامل کیا ہے، اور یہ افلاطون اور ارسطو کی تصانیف کے ہم پلہ یا ان سے بھی بہتر بتائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کتاب کا موازنہ میکیاولی کی کتاب دی پرنس سے بھی کیا ہے، مگر 4 صدی قبل از مسیح میں لکھی گئی اس کتاب کا موازنہ 15ویں صدی بعد از مسیح کی کتاب سے کچھ عجیب لگتا ہے۔ ڈاکٹر شیام شاستری نے اس کتاب کا زمانہ تصنیف 321 قبل مسیح اور 300 قبل مسیح کا درمیانی زمانہ قرار دیا ہے۔ ارتھ شاستر کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سیاسی مصلحت کو عمل پر ہی نہیں بلکہ اصول پر بھی حاوی بتایا گیا ہے۔ اس میں بادشاہوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ پنڈتوں کی صحبت اختیار کریں۔ چاروں ذاتوں کے دھرم واضح کرنے کے بعد تاکید کی گئی ہے کہ لوگوں کو ان کے دھرم سے نہ ہٹنے دیا جائے، کیونکہ جو شخص اپنے مذہبی فرائض کی طرف متوجہ رہتا ہے وہ آریاؤں کے رواج کا پابند رہتا ہے اور ذات پات کے نظام اور دینی زندگی کی تقسیم پر کاربند بھی۔ چاکیہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ دنیا کی ترقی کی رفتار علم سیاسیات پر منحصر ہے۔ ارتھ شاستر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حکومت کا دائرہ عمل بہت وسیع کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ریاست کا ہر کام حکومت کا کام بن جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو، معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جس کے معاملات میں حکومت کو دخل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں حکومت کے استحکام کے طریقہ کار بھی بتائے گئے ہیں، اور اس کام کی جانچ پڑتال تک کے لیے تدبیریں بھی اس میں درج کی گئی ہیں۔ یوں حکومت کرنا ایک مشکل فن بن جاتا ہے، اور اس فن کو سمجھنا سیاستدانوں کا اصل منصب۔ ارتھ شاستر کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نفسیات کے علم کو سیاست کا رکن سمجھا گیا، اور بادشاہوں کو وہ تمام ترکیبیں بتائی گئی ہیں جو مدبروں اور سرکاری ملازموں کو آزمانے، ان سے کام لینے، اور اگر وہ بھٹک جائیں تو ان کی گرفت کرنے میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ کوٹلیہ اس لیے ایک بدنام زمانہ سیاسی مصنف قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے سیاسی مصلحت پر ہر اصول اور ہر جذبے کو قربان کرنے کا سبق دیا ہے، خواہ وہ اخلاقی زندگی کے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ کوٹلیہ کا بادشاہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا، اس پر دن رات شک اور خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ شاید اس لیے چندرگپت موریہ دوسری رات ایک ہی چھت کے نیچے بسر کرنے کا عادی نہ تھا، اور نہ ہی وہ شک کی وجہ سے دوپہر کو آرام کیا کرتا تھا۔ کوٹلیہ اپنے بادشاہ کی سلامتی جان اور سلامتی سلطنت کے لیے کسی بھی مذموم فعل سے پرہیز کرنے کا مشورہ نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنی ملکہ اور محل کی دوسری خواتین اور اپنی اولاد پر بھی بادشاہ کو جاسوس مقرر کرنے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ اس کے ہاں اخلاقی گراوٹ اس حد تک پائی جاتی ہے کہ وہ بادشاہ کو اس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہونے پر کہتا ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی عزیز یا قریب کے کسی نیک خصلت بادشاہ کو اپنی زمین کی تخم ریزی کے لیے مقرر کرے۔ جو شخص سیاسی مصلحت کی خاطر ایسی بات گوارا کرے وہ دوسروں کو دھوکہ دینے اور نقصان پہنچانے میں کیوں تعامل کرے گا؟ غرض کہ کوٹلیہ نے ارتھ شاستر میں بادشاہ کو دغابازی، ریاکاری، فریب اور بے باکی کا سبق اس طرح پڑھا دیا کہ یہ سارے عیب سیاست کے ہنر بن گئے ہیں، اور کامیاب بادشاہ انہی عیبوں کا مجسمہ نظر آنے لگتا ہے۔ سیاسی ہتھ کنڈوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اس زمانے کے دیگر علوم کا خزانہ بھی مدفون ہے۔ علم معدنیات، علم نباتات اور علم کیمیا کے بارے میں بیش بہا معلومات بھی اس میں درج ہیں۔ شراب تیار کرنے کے نسخے بھی ملتے ہیں اور گوشت پکانے کی تراکیب بھی۔ قدامت پسندی کی انتہا یہ ہے کہ بادشاہ کو بیل، گائے اور بچھڑے کے طواف سے دن کے کاروبار کا آغاز کرنے کا مشورہ اور گوبر کی قسم کھانے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ارتھ شاستر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 اور 3 صدی قبل مسیح میں ہندوستان میں دنیاوی علوم اور فنون خاصا فروغ پا چکے تھے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں شہزادوں کی تعلیم و تربیت، وزیروں کا انتخاب اور ان کی وفاداری، ٹیکسوں کا نفاذ اور ان کا حصول جیسے اہم موضوعات کے علاوہ کتاب کا بڑا حصہ خارجہ پالیسی یا بادشاہ کے اس کے ہمسایہ بادشاہوں کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کرنے کی ہدایات پر مبنی ہے۔ چانکیہ کے مطابق
دشمنوں کے دشمنوں سے اتحاد اور دوستی رکھنا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں زہر خورانی سے لے کر عورت کے استعمال تک سب ہتھ کنڈے جائز ہیں۔